اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر روزے فرض کیے جس طرح آپ سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ جہاں روزہ بھوک اور پیاس کا نام ہے، وہاں حسن اخلاق کا بھی نام ہے۔ صدقہ کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو 2 روپے دیے، کسی کو کھانا کھلا دیا۔ جو اپنے اہل خانہ کو کما کر کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ انسان کے ہر جوڑ میں صدقہ ہے۔ اگر 2 آدمیوں کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہے، اس کو اٹھا کر اگر سائڈ پہ لگاتا ہے، رکھتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کا نہیں پتا کہ وہ ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، آیا اس میں زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا نفلی صدقہ ہے۔ اگر نفلی صدقہ ہے تو آپ ہر کسی کو کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس میں آپ کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کو افطاریاں کروا رہے ہو، پھر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کھانے والا کون ہے۔ یہ اردو میں قرآن مجید کے ترجمے بہت جگہ موجود ہیں، اپلیکیشن سے موبائل میں بھی ایکسیس ہے۔ علماء کرام یہاں پہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے علماء کے بغیر قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ جو قرآنی آیت واضح ہیں ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن بہت ساری آیات قرآنی ایسی ہیں جہاں آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی، کسی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی دوائی آپ نے اٹھا لیا، اس دوائی میں تو پورا فارمولہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ اب اس فارمولے کو عام بندہ کہتے ہیں فارمولہ تو لکھا ہوا ہے، میں خود ہی استعمال کروں گا، مجھے کمپنی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، مقدار بھی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں تک، لیکن اس کے باوجود بھی عام بندہ وہ نہیں کرتا۔ اسے لازماً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اسے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ جائیں، کہیں عربی لینگویج پہلے سیکھیں۔ آج سے اگر ہم کچھ زیادہ عرصہ پیچھے جائیں تو سحری اور افطاری کے ٹائم پہ کوئی ٹرانسمیشن ہی نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو اس میں مصروف کیا لگا دیا۔ حالانکہ سحری اور افطاری یہ ایسے 2 بابرکت ساعتیں ہیں ماہ رمضان کی۔ حضور خود فرماتے ہیں سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ کچھ نیک لوگ تھے بیچارے، وہ اس سے بچے ہوئے تھے، ان کو لگا دیا جناب افطاروں میں۔ اب آپ کے بڑے بڑے چورنگیوں پر بڑی بڑی سحریاں اور بڑی بڑی افطاریاں کرائی جاتی ہیں۔ اب لوگ کوئی 1 گھنٹہ جا کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی بہترین ہے، آج ہمیں جو ہے نا شتر مرغ کا کھانا اور بریانی کھلائی جائے گی۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے عبادت کا، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، نئی امید کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب باقاعدہ رمضان اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور رمضان کے بارے میں ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے ماہ رمضان کے نام سے، جس کی ہم باقاعدہ آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ڈیفرنٹ علماء کرام کو بھی ہم مدعو کریں گے، اور نعت خواں جو ہیں ان سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہیں علامہ فیاض احمد نقشبندی صاحب۔ سر، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اور ماری پور سطح پر میرے خیال میں پہلی بار کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے کہ یقیناً جس کا فائدہ عوام کو ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ہم بالکل بیسک سے آغاز کریں گے، کیونکہ میرے پوڈ کاسٹ میں اکثر جتنے بھی میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، جتنے بھی ایپیسوڈ ہیں، بیسک عام الفاظوں میں ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہر انسان کو سمجھ آ سکے۔ تو رمضان کہتے ہیں کہ صرف کیا بھوک پیاس کا نام ہے یا پھر اس کا کوئی مقصد ہے؟ سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، روزہ جو ہے وہ اسلامی اراکین میں سے تیسرا رکن ہے، اور روزہ جو ہے مسلمانوں کے لیے سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ روزے کا کیا مقصد ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر روزے فرض کیے جس طرح آپ سے قبل پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرب الہی کے عبادات ذریعہ ہیں، نماز بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا، روزہ بھی ان میں سے
ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ دوسری بات، انسان کے ذات میں اللہ تعالیٰ نے روحانیت اور حیوانیت کا انسان کو جامع بنایا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں حیوانیت غالب آ جاتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے روزہ ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جب انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے تو ایک شہوانی خواہشات ہوتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد ہے علماء نے جو بیان فرمایا وہ یہ بھی ہے کہ جس میں انسان کی روحانیت کو تقویت ملے، اس لیے کہ جب وہ کھانے اور پینے سے رک جائے گا تو لازمی طور پر وہ جو شہوانی خواہش ہوتی ہے وہ معدوم ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح پر جو دوسری طاقت ہے روحانیت کا، وہ مزید تقویت حاصل کر لیتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہی ایک مقصد ہے روزے کا۔ ہم نے اکثر سنا ہے، بہت سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں، ایون کہ آج کل ہم نے دیکھا یہ پریکٹس ہے، ہر مذہب میں یہ پریکٹس فالو کی جا رہی ہے، اور میڈیکلی دیکھیں تو اس کے بہت سارے فوائد بھی بتائے جاتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو۔ پھر اگر ہم اسلام کے پہلو سے دیکھیں تو وہ ایک یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جب فاسٹنگ کرتے ہیں، آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بھوکا شخص، آپ کو ایک احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں رمضان میں کتنے سوشل ورکر جو ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کے ساتھ اخلاق اور کردار سازی پر بھی کام کرنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اخلاق جو ہے نا وہ تو ویسے ہی انسان کا زیور ہے۔ اخلاق کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ یاد رکھ لیں۔ پھر جب ہم روزے کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو اس سے بہترین حدیث ہمیں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے لیکن وہ شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹے سے کام کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کا پیاسا اور بھوکا رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں روزہ بھوک اور پیاس کا نام ہے، وہاں حسن اخلاق کا بھی نام ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر روزے دار ہے تو روزے دار کو فحش کلام نہیں کرنا، اگر اس کو کوئی گالی یا بد کلامی کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، انا صائم، میں روزے سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے اخلاق پر اور اس کے کردار سازی میں بڑا اہم اس کا کردار ہے اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی مطلب اگر بندہ روزے سے نہ بھی ہو نا تو لازمی ہے نا کہ اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ بد اخلاق ہوگا تو لوگ اس سے دور بھاگیں گے، تو حسن اخلاق تو اس کے لیے بہت لازمی ہے۔ بے شک آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ یہ ایک پریکٹس بھی ہے، اگر میں اس کو سمجھوں نا کہ آپ ایک پریکٹس کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہم عموماً کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن روزہ ایک انسان کو پریکٹس کروا رہا ہے کہ آپ اس طرح پریکٹس کریں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم بات کریں گے جس طرح رمضان میں بہت عام ہو جاتا ہے صدقہ و خیرات کے بارے میں، کہ ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا صدقہ خیرات صرف مال پیسوں کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر کوئی اور بھی ذریعے ہیں اس کے؟ دیکھیں، صدقے کے 3 قسمیں ہیں نا۔ ایک تو صدقہ فرض ہے جو زکوٰۃ ہے، جیسے زکوٰۃ تو صرف مستحق لوگوں کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا صدقہ واجبہ ہے، یعنی وہ صدقہ جو واجب ہے جس میں نظر ہے، صدقہ فطر ہے، یہ واجبات میں آتے ہیں۔
اور تیسرا ہے نفلی صدقہ. نفلی صدقہ آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں صدقے کے ذرا معنی کو وسیع کرتے ہیں. صدقہ کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو 2 روپے دیے، کسی کو کھانا کھلا دیا اور یہی صدقہ ہے. صدقے کے معنی کو اگر ہم وسیع کریں تو حضرت ابو مسعود بدری ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی اہل خانہ کے لیے ثواب کی نیت سے جو اپنے اہل خانہ کو کما کر کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ میں صدقہ ہے، ہر جوڑ میں. پھر آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر کسی کے ساتھ 2 آدمیوں کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جانور میں، یعنی اس کا جانور کہیں بھاگ گیا، اس کے ساتھ مدد کر رہا ہے، سرکار نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خود سوار ہے اور دوسرے کا سامان اس کو سواری پہ رکھوانا، خود اتر کے اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہے اس کو اٹھا کر اگر سائڈ پہ لگاتا ہے، رکھتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی ہر کار خیر جو ہوتا ہے نا وہ صدقہ، لیکن وہ اس کو نفلی صدقے میں ہم شمار کرتے ہیں. تو آج جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کم سے کم انسان کی نیت کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اب لوگوں کا نہیں پتا کہ وہ ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، آیا اس میں زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا نفلی صدقہ ہے. اگر نفلی صدقہ ہے تو آپ ہر کسی کو کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس میں آپ کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کو افطاریاں کروا رہے ہو، پھر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کھانے والا کون ہے، یہ ضروری ہے. اگر نفلی صدقہ ہے تو نفلی صدقے کے لیے تو ہم اس کو، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس کو اگر ہم وسیع کریں نا، ہر انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چلال طور پر، یہ ایک صدقہ ہے. اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اچھائی کی طرف جا سکتا ہے، بہترین ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دیکھیں اسلام کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہے کہ بہت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ ان کے حسن اخلاق کے بارے میں ہر شخص بات کرتا ہے، ایون ہر مذہب کی کتابوں میں بھی ان کی تعریفیں ہیں ان کے حسن اخلاق کے بارے میں. تو نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. نوجوان جو ہے نا وہ تھوڑا سا دین سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں لیکن اس کو برقرار نہیں رکھ پاتے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سی پریکٹس کرنی چاہیے؟ دیکھیں نوجوانوں کا دین کی طرف بے رغبتی یا نوجوانوں کا دین سے دوری، سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر بیمار آتا ہے اور تو اس کا وجود تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس وجود میں اس میں ایک مرض ہے، اس کی تشخیص ضروری ہے. بندہ تو آ گیا ہمارے سامنے، اب اس میں ایک بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کی ذات سے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کو وہ ڈوز دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دوری کے اسباب سب سے پہلے ہمارا ماحول ہے، اس کے بعد تربیت میں کمی ہے. ہمارے ہاں یہاں پر قول اور فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، زبردستی کہتا ہے بیٹا جا نماز پڑھ کے آ جا، اور خود گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ گھر میں جو ماحول دیکھتا ہے اسی سے وہ بہت کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے. اب جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو اس نے دیکھا ہے. تو اس میں مذہبی رہنما یا علماء کرام کو ہم اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا قصور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماحول اور تربیت میں کہیں کمی ہے.
جس کی وجہ سے رمضان شریف میں، رمضان المبارک میں شروع میں تو بڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے جو کہ رحمت کا عشرہ ہے تو سستی شروع ہو جاتی ہے بندوں میں. حالانکہ ہم نے ایسے بھی بندے دیکھے کہ بھائی وہ کہتے نہیں داڑھی بھی شیو نہیں کرنا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی جہاں چاند رات ہوتا ہے تو سب کی طرف ان کی طرف بھاگتے ہیں اور وہ اپنے معاملات کی طرف چل پڑتے ہیں. اب رمضان المبارک آپ کو علم ہے کہ جیسے سرکار نے فرمایا رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو اندر کا بندے کا شیطان ہے نا اس کے کچھ اثرات تو واقع ہوں گے نا. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں چاہیے کہ ہم بچوں کی بہترین تربیت کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کہیں کہیں نقص ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ اس طرف نہیں آ رہا. یعنی اگر جوش اور جذبے میں آپ تو گئے لیکن پہلی دوسری چوتھی پانچویں دسویں تراویح کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ میں تو اس چیز کا سمجھتا ہوں کہ یہاں کہیں نقص ہے. اور یہاں بالکل میں بھی آپ سے متفق کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کروں گا. جس طرح ہے ہم نے نا ایک ریس میں ہم آ گئے ہیں، اور آپ دیکھیں نوجوان جب بڑا ہوتا ہے عموماً آپ دوسری کنٹریز میں دیکھیں کہ وہ آپ کام کی جگہوں پر جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اور آپ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو بریک ملتا ہے. بٹ ہمارے پاکستان میں بہت ساری کمپنیز فیکٹریز ہیں ایون نہیں دیتی، وہ چھٹیاں نہیں دیتی، یا پھر تھوڑا سا بریک نہیں دیتی کہ وہ نماز پڑھ لیں، اس کو برقرار رکھیں. تو ایک تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے. پھر دوسرا ایک نوجوان جب بڑا ہوتا ہے نا تو اب ہر انسان کی نیڈ ہے کہ پیسہ، وہ پیسے کی طرف تو ان کو بس پڑھانا ہے اور ڈائریکٹ کام پہ بھیجنا ہے. تو اسی جکڑ میں جب ایک نوجوان آ جاتا ہے تو وہ نماز سے اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے اور روحانی محفلوں سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ایک ہمارے فیکٹر ہو سکتا ہے. آپ سے کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے پیٹ ایک ایسی چیز ہے نا، تو حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم بھی ہے کہ غربت جو ہے نا انسان کو، یا فقیری جو ہے انسان کو قریب کفر تک بھی جا سکتی ہے. یہ تو عبادت ہے. بعض دفعہ لوگ اس نحس تک سوچتے ہیں بھئی بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہے، اب جیسا تیسا ہے پیسہ کمانا ہے، پھر وہ حرام اور حلال کا بھی تمیز نہیں کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. یہ بھی معاملات ہیں. لیکن عبادات کا جو ہے نا تعلق آپ یہ سمجھ لیں کہ روح سے ہے. روحانیت اگر آپ کی روح اگر آپ کا قوی ہے نا تو آپ اللہ کی طرف رجوع فرمائیں گے، کریں گے، آپ لازم کریں گے. لیکن اگر اس طرف نہیں ہے آپ کی توجہ اور شیطانیت حاوی ہے تو پھر آپ جو ہے نا پیسے کی طرف اور دنیا کی طرف، یعنی اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ آپ معاشرے میں آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو مالی طور کمزور نہیں ہے، مضبوط ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرف ان کا لگاؤ نہیں ہے. وہ زیادہ کی ہو جاتی ہے نا کہ آپ اتنا کما لے تھوڑا سا اور کما لو. تو وہ بھی ہے نا ایک معاملہ. یعنی ضروری نہیں کہ یہ بھی معاملہ ہے، ایک ہوس ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس ہے، اور پھر وہ عبادت الہی سے وہ دور ہو جاتے ہیں. اور یہ واقعی بہت گہری چیز ہے کہ اگر آپ ایک بار چلے گئے نا تو پھر ایک اینڈ نہیں ہے، اس کا اختتام نہیں ہے. آپ جتنا بھی پیسہ کما لے وہ آپ کو کم ہی لگے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک فقدان بھی ہے. جیسے قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں بہترین طرز زندگی ہے. جو ہم سے پہلے جو دور گزرے ان کے بارے میں بھی واقعات ہیں. اب یہ ہو گیا کہ اردو میں قرآن مجید کے ترجمے بہت جگہ موجود ہیں، اپلیکیشن سے موبائل میں بھی ایکسیس ہے. تو علماء کرام یہاں پہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے نا علماء کے بغیر قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا. کہ اردو میں قرآن مجید کے ترجمے بہت جگہ موجود ہیں، اپلیکیشن سے موبائل میں بھی ایکسیس ہے. تو علماء کرام یہاں پہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے نا علماء کے بغیر قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا نوجوان یا کوئی بھی مسلمان وہ تھوڑا سا یہاں پریشان ہو جاتا ہے. ایون میں اپنے گھر بھی دیکھتا ہوں
تو میرے والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ہمیں منع کیا گیا ہے، خود نہ پڑھیں، جب علماء سے مشاورت کریں، ان سے پوچھیں پھر پڑھیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، آپ کو میں یہ بتاؤں، آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے، اور اس وقت یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک اہم سوال ہے، معاشرے میں نوجوان طبقہ کرتا ہے کہ بھائی علماء کے بغیر آپ ترجمہ نہ پڑھیں۔ دیکھیں، آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھائیں گے نا، اصل میں وہ کسی کی فکر ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے، کیونکہ آپ تو عربی سے نابلد ہیں، آپ کو تو نہیں علم۔ اب وہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہوگا آپ اسی کو آپ سمجھیں گے یہی اس کی معنی ہے۔ اب مارکیٹ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے ترجمے کر کے مارکیٹ میں انہوں نے پیش کر دیا۔ ہم آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مترجم اس کا کون ہے، ٹرانسلیٹر کون ہے اس کا۔ آپ نے تو قرآن اٹھا لیا، آپ نے تو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے مترجم کو نہیں دیکھا، ٹرانسلیٹر کون ہے اس کا۔ ایک بات، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے قرب میں کوئی ہے تو آپ رجوع لازمی فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں جو کہ جن کا جو ظاہر ہے وہ ان کا اصل نہیں، اور جو ان کا اصل ہے وہ ظاہر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کوئی عام کتاب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کوئی اٹھا کے پڑھ لیا اور سمجھ آ گیا اور جو سامنے وہی پڑھ لیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اب اس سے کوئی ترجمہ اٹھانے والا جو ظاہر دیکھے گا وہ تو کہے گا بھائی مولوی تو میں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ کا ہاتھ ان مومنین کے ہاتھ پر جب بیت رضوان کے موقع پر جب ہوا، حضور نے جب لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے علماء نے پھر تفسیر کا سہارا لیا کہ یہاں جو آیت کا ظاہری معنی ہے وہ اصل معنی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو ہاتھ سے پاک ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ترجمہ آپ دیکھیں گے تو جو مترجم ہے آپ کی اس پر نظر نہیں جائے گی، لہٰذا آپ کسی کا سہارا لازمی لیں۔ جو قرآنی آیت واضح ہیں ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن بہت ساری آیات قرآنی ایسی ہیں جہاں آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی، کسی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ آپ میڈیکل شعبے میں چلے جائیں، آپ کسی دوائی کا کوئی دوائی آپ نے اٹھا لیا، اس دوائی میں تو پورا فارمولہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ اب اس فارمولے کو عام بندہ کہتے ہیں فارمولہ تو لکھا ہوا ہے، میں خود ہی استعمال کروں گا، مجھے کمپنی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے مقدار بھی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں تک، لیکن اس کے باوجود بھی عام بندہ وہ نہیں کرتا، اسے لازماً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اسے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، وہ اس کو جو تشخیص بتائیں گے اسی پہ اس کو عمل کرنا ہوگا۔ جو ہمارے حضرات جو اس طرف والے ہیں یہاں علماء کو نشانہ بناتے ہیں، ذرا ہم اس سے سوال کریں کہ بھائی اگر آپ بیمار ہو جائیں تو پیناڈول پہ سارا فارمولہ لکھا ہوا ہے، دیگر دوائیوں پہ آپ اس کو بھی ذرا اپنی اسی طرح سے لے لیں اور ڈاکٹروں کا رخ نہ کریں، بڑی مہنگائی آئی ہوئی ہے، لیکن یہاں اعتراض آتا ہے اور اس طرف نہیں ہوتا اعتراض۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے میں اگر آپ ترجمہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا مادری زبان نہیں ہے عربی، ہاں اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ جائیں کہیں عربی لینگویج پہلے سیکھیں، صرف اور نحو سیکھیں، اور علم القرآن میں ناسخ اور منسوخ کا علم سیکھیں، یہ تمام علوم سیکھیں، پھر آپ آ جائیں، پھر آپ کو کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود ہی ترجمہ کریں گے، خود ہی تفسیر کریں گے، اور اس میں احادیث، اس کا شان نزول، یہ سارے معاملات کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب جو ہے نا میں کسی کا ترجمہ اٹھا کے میں پڑھوں، تو پھر وہ سمجھو کہ جس کا آپ نے ترجمہ اٹھایا اس کی فکر آپ کے پاس آ رہی۔ اس لیے علماء کرام نے منع فرمایا کہ لوگ ممکن ہے کہ کہیں وہ قرآن کا جو اصل معنی مفہوم ہے اس کو کہیں غلط رنگ نہ دے دیں اور غلط نہ سمجھیں اور غلط راستے پہ جائیں، اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے۔ صحیح ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اس بارے میں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ اس طرح آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا
یہاں وہاں پہ آپ کا مائنڈ کچھ اور سوچ رہا ہے، تو پھر آپ کو علماء سے وہ پوچھنا چاہیے، بجائے کہ آپ وہ خود سے ازیوم کر لیں کہ یہ ہے۔ یہ بھی ہے، لیکن اصل میں نا ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ابھی آپ کو ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور دیگر جو اس کے ذرائع ہیں، کہ وہ لوگ آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی سنا رہے ہوں گے، آپ کو تفسیر بھی بتا رہے ہوں گے، وہ خود لکھتے بھی ہیں۔ اگر ان کا ترجمہ آپ کے ہاتھ سے چڑھ گیا نا، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں، یہ رہنمائی ضرور حاصل کریں کہ ان سے پوچھیں کہ حضرت کہ میں یہ ترجمہ پڑھ سکتا ہوں، یہ جو مترجم ہے، اس کا ٹرانسلیٹر ہے جو، اس کو میں دیکھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں۔ وہ اگر آپ کو اجازت دے تو پھر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو اس کا ترجمہ کرنے والا ہے قرآن شریف کا، کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں، جس نے اٹھا اور اس نے قرآن کا ترجمہ لکھا، اور ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جب کیس چلا احمدی ہاں، قادیانی حضرات کا جنہوں نے اس کو کیا، تو وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے علماء میدان میں آئے اور اس باب کو بند کر دیا، اس دروازے کو بند کر دیا، اب انشاءاللہ اس پر کام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ علماء ہمارے نہیں ہوتے یا وہ بر وقت اس کا ایکشن نہیں لیتے، تو عام انسانوں کے درمیان کچھ نہیں پتہ چلتا کسی نہیں کو۔ پتہ چلتا۔ اس لیے علماء نے منع فرمایا، اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا ترجمہ پڑھیں تو قرب میں کوئی بہترین کوئی عالم دین دیکھیں، اس سے اس بارے میں مشورہ کریں کہ یہ کرنا چاہتا ہے، اس ترجمے کو پڑھنا چاہتا تو اس ہوں۔ کے لیے لازمی ہے کہ وہی اسی مسلک کا ہو۔ دیکھیے اگر آپ مسلک کی بات کریں گے نا، تو لازمی بات ہے انسان کا جو دل ہے نا کہیں جھکاؤ رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا جہاں دل لگا وہ وہاں پوچھ لے، یہ یاد رکھ لیں۔ اچھا، اس کو ہم آگے بڑھائیں تو جیسے میں نے شروعات میں بات کی تھی کہ روزے کے صرف بھوک پیاس کا نام ہے، اور ہم نے اس کے اخلاق اور کردار سازی پر بھی بات کی، اس کے فائدے کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ تو اگر ہم روحانی فائدوں کی بات کریں تو روحانی فائدے کیا ہیں اس رمضان میں؟ دیکھیں رمضان شریف سب سے پہلے یوں سمجھیں کہ اس میں قلبی سکون ہے روزے میں، اور جو اس کا سب سے اہم جو پہلو ہے نا وہ یہ ہے روحانی طور پر اور عقیدے کے لحاظ سے، بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو شام کا جب وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، دوسرے مہینوں کے بنسبت، عام مہینوں کے بنسبت بندہ اکیلا ہے، بھوک بھی شدید لگی ہوئی ہے، کمرہ بھی بند ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہے، مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہے، یعنی افطار میں بھی 1 منٹ بھی آپ لے لیں یا 30 سیکنڈ بھی لے لیں، سامنے قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، نہیں کھاتا۔ بندہ نہیں کھاتا، اگر اکیلا بھی بیٹھا ہوا گا تو بھی نہیں کھاتا، اس کے من میں یہ بات ہے کہ کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا یہ ہے، اگر بندہ یہ ہر گناہ میں یہ سوچے نا کہ کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ معاشرہ ایک بہتری کی طرف جائے گا۔ لیکن کم سے کم روزہ جو ہے نا وہ انسان کو یہ فکر، یہ سوچ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، اور بے ہوش بھی ہو جائے، شدید بھوک بھی لگے، لیکن جب تلک جو روزے کا وقت ہے افطار کا، اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی روزہ وہ نہیں کھول رہا ہوتا، جبکہ قسم کھانے اور چھپ کے کھا لے تو کسی نے دیکھا، وہی انسان دیگر معاملات میں، دیگر گناہوں میں جاتا ہے تو شاید وہ سوچ نہیں آتی اس کے ذہن میں نا کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے، لیکن روزے میں یہ فکر آتی ہے کہ کوئی ہستی ہے، تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے روزے کا نا یہ ایک سوچ دیتا ہے۔ پھر اس میں روحانی طور پر قلبی ایک سکون ملتا ہے، کیونکہ آپ کا کھانا اور پینا اور آپ کا جو
سسٹم ہے وہ ذرا چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو اندر کا جو معاملہ ہے نا کہ اب غذا نہیں جا رہی ہے، وہ نفسانی خواہش ابھر نہیں رہا اس لیے کہ پیٹ خالی ہے. تو اس سے بندہ گناہ سے بھی دور ہو جاتا ہے. جب گناہ سے وہ دور ہوتا ہے تو لا محالہ وہ رب کا قرب حاصل کر دیتا ہے. اور جب وہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. یعنی وہ کھانے پینے سے جو رکا ہوا ہے نا صرف رب کی رضا کے لیے اور کوئی نہیں، تو پھر اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے اپنے بندے کو. تو روزے کا روحانی طور پر اور عقیدے کی لحاظ سے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو نہ کچھ وہ فکر اور سوچ دیتا ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. یعنی اللہ کے وہ ہمیں نزدیک کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے اندر جو ڈر ہے ایک ڈر بھی پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ ہستی دیکھ رہی جس نے ہمیں بنایا ہے. اور آخر میں ہم اس کو تھوڑا سا یہاں لے جائیں گے کہ جیسے عموماً لوگوں کی ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے رمضان میں کہ صبح یہ کرنا ہے، شام میں یہ کرنا ہے، صبح پوری دن بھوک پیاس میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ افطاری کرتے ہیں نا تو وہ ساری کسر نکال دیتے ہیں. یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر نوجوانوں میں ایک چیز ہے کہ رات میں وہ آپ کو نمازوں یا تراویحوں میں نظر نہیں آئیں گے، گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اگر ہم کچھ اور اس کو وسیع کریں، اس کو مزید دیکھیں، تو پھر اکثر لوگ نا 10 تراویحیں پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی فیس بک بھرا پڑا ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یار 10 دن کی تراویح کہاں ہوتی ہے، 10 دن میں کس جگہ ختم ہوگا قرآن مجید. اس کے بعد مارکیٹ جانے کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، لوگ مارکیٹوں کی طرف بھاگتے ہیں، رش ہوتی ہے وہاں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا وقت گزارنا چاہیے رمضان میں؟ رمضان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو لوگوں میں عبادت کا جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. اور وہ پہلے دن 5 پارے پڑھ لیے، یعنی جو اپنا ایک الگ سے ہوتا ہے. اور یہ آپ والی بات کہیں 5 روزہ تراویح ہے، کہیں 10 روزہ تراویح ہے، کہیں 12 روزہ تراویح ہے، اور یہ پہلا عشرہ بڑا جوش ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بندہ سست ہو جاتا ہے. جبکہ رمضان کا پورا مہینہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے. لیکن اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے. اور اس کی ایک ایک ساتھ اگر ہم یہ یوں کہیں نا تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے. بے شک. لیکن اسی ہی مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے آج سے اگر ہم کچھ زیادہ عرصہ پیچھے جائیں تو سحری اور افطاری کے ٹائم پہ کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو اس میں مصیف کیا لگا دیا. حالانکہ سحری اور افطاری یہ ایسے 2 بابرکت ساعتیں ہیں ماہ رمضان کی. حضور خود فرماتے ہیں سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. یعنی آپ کا دل نہ بھی کہے نا تو آپ نے کچھ نہ کچھ لازمی کھانا ہے، سرکار کا ایسا حکم ہے. میں یہاں ایک چیز آپ کو ایک ریل واقعہ سناتا ہوں. تراویح کا ٹائم تھا اور میں بیٹھا تھا گھر پہ، میں نے کہا چلو کھانا کھا کے تراویح کے لیے جاتا ہوں. کھانا کھانے لگا، گھر میں لگا تھا یہ ٹرانسمیشن میں جیو اس کا جیتو پاکستان. اتنا انٹرسٹ ہے میں دیکھتے ہی چلا گیا، وہاں تراویح کا ٹائم نکل گیا. تو یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. بالکل یہ جو آپ ٹرانسمیشنز آ رہے ہیں، اب دیکھیں آپ گھر میں بیٹھے لوگوں کو جو چیزیں بتا رہے ہیں تو مسجد سے تو آپ ان کو دور کر رہے ہیں نا. دور کریں گے نا. اب دیکھیں نا یہ 2 ایسی ساعتیں ہیں، ایسی بابرکت وقت ہے خصوص طور رمضان المبارک میں. آپ اسی وقت میں لوگوں کو کہیں اور مصروف کر رہے ہیں. اچھا پہلے تو یہ تھا، اب آگے چلیں پھر ہمارے پاس پورے 11 مہینے آپ کو رات میں کوئی ٹورنامنٹ نظر نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوگا بھائی نائٹ ٹورنامنٹ شروع ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں. یہ جو مہینہ ہے یہ اس کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی پہلی ہی رات اللہ تعالیٰ میرے گناہ گاروں کو ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایسے بابرکت مہینہ ہے. اور اس کی جو رات ہے وہ تو ویسے ہی بابرکت ہے، بلکہ
اس میں ایک خاص رات جس کو ہم آخری عشرے میں ڈھونڈتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ مبارک رات ہے، اور اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اب چونکہ رات کی بات آئی تو ہمیں رات میں ٹورنامنٹوں میں ہمارے نوجوان مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی مغفرت کی تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے نا۔ پھر یہ ہمارے ٹرانسمیشن سحری اور افطاری، ان سے کوئی پوچھے بھائی آپ کا ٹرانسمیشن جو ہے نا وہ 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک نہیں چل رہا، اور یہ ٹرانسمیشن میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو ایکٹنگ کر رہے ہیں، سارا سارا اس کے بعد بدل ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، پھر آتے ہیں وہ بڑے متقی پرہیزگار بن کے ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تھوڑی بہت کچھ نیک لوگ تھے بیچارے، وہ اس سے بچے ہوئے تھے، ان کو لگا دیا جناب افطاروں میں۔ اب آپ کی بڑے بڑے چورنگیوں پر بڑی بڑی سحریاں اور بڑی بڑی افطاریاں کرائی جاتی ہیں۔ اب لوگ کوئی ایک ایک گھنٹہ جا کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی بہترین ہے، آج ہمیں جو ہے نا شتر مرغ کا کھانا اور بریانی کھلائی جائے گی۔ تو وہ جو عبادت ہے نا، دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے عبادت کا، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھوکا پیاسا تو ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے اور جھوٹے کام بھی کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جا کے کوئی بہترین افطاری کروں، کوئی بہترین سحری کروں اور پھر پورا دن سوتا رہوں، تو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے نا رکھتے۔ اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں کھیل کود کی طرف شاید زیادہ جاتے ہیں اور عبادت کی طرف ہم نہیں آتے۔ تو ہمیں کس طرح کی روٹین اپنانی چاہیے، کس طرح کا ایک ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک نوجوان وہ ان چیزوں سے دور رہے اور کس طرح اچھا ٹائم سپینڈ کرے وہ رمضان میں؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے نا، ایک روٹین یہ بنا دے بندہ، بجائے مجھے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور جوش ہو اور وہ شروع کے چند دنوں میں ہوں اور پھر سستی پڑ جائے، اپنے ایک شیڈول بنائے۔ شیڈول یوں بنائے کہ میں جتنا پڑھ سکتا ہوں نا اتنا ہی پڑھوں۔ اس نے یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ قرآن کے 10 ختم نکالیں، 15 ختم نکالیں۔ یہی ایک مہینہ ہے جب آپ قرآن کے قریب آتے ہیں، آپ کوئی اچھا سا ترجمہ اٹھائیں، کوئی اچھی سی تفسیر اٹھائیں۔ ترجمے میں آپ کنز الایمان سیدی اعلیٰ حضرت کا لے لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تفسیر میں بے شمار تفاسیر ہیں، جیسے تفسیر ضیاء القرآن ہے، تفسیر نعیمی ہے، تفسیر تبیان القرآن ہے، وہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل جو مستقل مزاجی سے ہو، ہمیشگی سے ہو۔ آگے حضور فرماتے ہیں اگرچہ عمل کم ہو، یعنی عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی سے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کی ابتدا میں تو آپ نے جناب جو ہے نا 10 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور جوش دکھا رہے ہیں اور تہجد کا بھی اہتمام ہے، چند دن کے بعد آپ جو ہے نا وہ سست پڑ گئے، وہ مستقل مزاجی نہ رہی، اس لیے کہ آپ نے شروع میں اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا تھا، تو 4 دن کے بعد وہ سارا آپ کا وہ عبادتیں آپ کی سستی میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ 2 پیج ہی پڑھ رہے ہیں، نیک نیتی سے پڑھ رہے ہیں، آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ترجمہ بھی دیکھوں، کہ صرف متن تو نہیں پڑھنا، میں یہ بھی تو سمجھنے کی کوشش کروں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے تھوڑا اگر تھوڑی عبادت کر رہا ہے، یہ روٹین بنائے کہ مجھے روزانہ اب اتنا ہی پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ پڑھنا ہے تو 1 گھنٹہ ہی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں دل سے ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے نا، ایسا نہیں آج 1 گھنٹہ پڑھ لیا، اگلے دن میں تھوڑا فارغ ہو گیا تھا، آج جوش میں جناب 4 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، اور وہ 4 گھنٹے زیادہ لمبا نہیں ہوا، 4 دن اور رہا اور پھر وہ 4 گھنٹے آپ کے ختم ہو گئے۔ پھر آپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے مطلب کوئی ترجمہ وغیرہ، تو آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں قریب میں کوئی کہیں کا درس قرآن کا سلسلہ ہے، کوئی ایسا سیٹ اپ ہے، تو وہاں بیٹھ کر کسی عالم دین کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے قرب میں بیٹھ کر ذرا سننا شروع کر دیں۔ تو یہ اگر طریقہ ہو نا کہ یعنی ایک بندہ پہلے ہی روٹین بنائے، 30 روزے ہیں اور 30 روزوں میں مجھے کوئی زیادہ
ختم نہیں نکالوں، ایک ہی ختم نکال لیتا ہوں ڈیلی ٹائم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور کوئی تفسیر اٹھا لیا. اور مجھے اگر میں کوئی عبادت تراویح کے علاوہ کچھ اور بھی اگر پڑھنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میں تہجد کے وقت 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں. میں ویسے تو 12 رکعت ہے، میں 8 پڑھ سکتا ہوں یا ایسے کم پڑھ سکتا ہوں. اس کو اپنا روٹین بنائیں، کیونکہ جب آپ کم سے اسٹارٹ کریں گے نا تو آہستہ 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 یہ جو دل کا داغ دھبا اگر بنا ہوا ہے نا، وہ جب مکمل صاف ہو جائے گا نا، پھر آپ 12 کے لیے تیار ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ، وہ بندے جو اس طرف آ جائیں گے نا، پھر ان کو عبادت کے بغیر کہیں لطف نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا دل کہیں اور لگ چکا ہے رب کی بارگاہ میں. اس لیے کہ ہم ابھی 4 5 10 گھنٹے بھی موبائل چلائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، کیونکہ ہمارا لگ گیا ہے. لیکن اگر یہی دل، یہی سوچ بندہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ اللہ کے حضور حاضر میں لگ جائے نا، وہ جو سکون وہاں ملتا ہے تو پھر وہ وہاں سے ہٹے گا نہیں. تراویح میں نے نوٹ کیا ہے کہ شروع کی ہمارے پاس ہوتا ہے یہ، ویسے ہم دیکھتے ہیں جب کعبۃ اللہ شریف میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، تراویح ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پرسکون ماحول ہوتا ہے، پرسکون طریقے سے، کیونکہ وہاں لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے عربک. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ 4 شروع کی رکعتیں بہت سلو ہوتی ہیں، اس کے بعد تیز ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ ہیں نا وہ آتے ہی 4 کے وہ کہتے ہیں 4 کے بعد آنا ہے، بس جلدی جلدی فری ہو جانا ہے. اور آخر میں بھی آپ دیکھیں لوگ سستی کر رہتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے، تھوڑا سا بس پڑھ لے اور امام رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے پھر جا کے کھڑے ہوں گے، تو یہ چل رہا ہوتا ہے. اور ایک لوگ اکثر بھی یہی کہتے ہیں کہ یار آپ عبادت کرو جب آپ واقعی سوچ رہو نا، آپ کا دل پاک ہے، آپ کا روحانی کنیکشن ہے، تو پھر آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا. تو اور اکثر جگہوں پہ نا آج کل قرآن مجید جو ہے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا جا رہا ہے تراویحوں میں، تو یہ بھی ایک اچھی روٹین ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید ہے کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام کیا ہے. تو یہ ایک بہترین روٹین ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، ابھی آپ نے جہاں تراویح کی بات کی ہے، بندہ اگر یہاں بس پہ بیٹھے نا اور سیٹ نہ ملے تو ماری پور سے ملیر تک بھی کھڑا ہوا ہوگا نا، تھکے گا نہیں. مجھے وہاں پہنچنا ہے، مقصد ایک مقصد ہے، اس کو فالو کرنا اور وہاں پہنچنا ہے. اگر نماز میں یہ ارادہ ہے کہ ختم سننا ہے، پابندی کے ساتھ سننا ہے، اور پھر وہ یہ نیت کر کے آ جائے نا، میں ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں جو کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ سب جو کھڑے ہیں نا، یہ سب اسی کے محتاج ہے. یہ توجہ کر کے وہ اللہ اکبر جب کہہ کے ہاتھ باندھے گا نا، پھر اسے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، وہ پھر سنتا رہے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. رمضان کا مہینہ جب اینڈ ہوتا ہے نا، تو ہم نے اپنے گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ روتے ہیں اور دل سے روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہمان ایک آیا تھا اور وہ مہمان جا رہا ہے. اور ہم بھی تو مہمان ایک، کیا بتا ہم اگلے سال ہوں نہ ہوں. بالکل، وہ روتے ہیں. اب بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہیں چلیں رمضان ختم ہو گیا، عید کی تیاری خوشیاں بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم سے یہ الوداع ہو رہا ہے. وہ جو رحمتیں ہیں، وہ برکتیں، اور وہ اللہ کی سحری. ہاں. اور مین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. عمل تھوڑا کرو، اجر زیادہ مل رہا ہے. روزہ رکھو تو اللہ فرماتے میں خود اجر دوں گا اس کا. وہ کتنا بڑا کریم ہے، سخی ہے، اور وہ کتنا اجر دے گا. تو وہ لوگ روتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس لیے کہ دل لگ گیا نا ان کا وہاں پر. مگر پھر ہمیں بے شمار ایسے بھی ہوتے ہیں جو عید کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا حق ہے، تیاری کرنا بھی بہرا. چلیں، عید بھی ایک تحفہ ہے، بٹ عبادت بھی آپ اپنی جگہ پہ کرنی چاہیے. جو ٹائم ہے اس کا، جو آپ کو ٹائم ملتا ہے اس دوران آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں. تو آخر میں اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں. دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ اگر بندے کو کہیں پتہ چلتا ہے نا کہ بہترین موقع ہے میرے لیے، اور اس موقع سے میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، تو میرا مستقبل، میرا فیوچر روشن ہو جائے گا. کہیں کوئی موقع آ گیا، کوئی جاب کا سلسلہ آ گیا، یا کوئی ایسا اس کو موقع آ گیا کہ بھئی وہ آگے بڑھ سکتا ہے اس کے ذریعے، تو وہ شخص کچھ بھی کر کے نا اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. کسی نہ کسی طریقے سے مجھے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح رمضان المبارک یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا بندے کو
اگر اس کی زندگی ہے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے رب کو، اپنے مالک کو اس میں راضی کریں۔ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے، کہ ایک بندہ سفر میں جائے اور اس کے پاس اونٹ ہو اور اچانک اس کا اونٹ گم ہو جائے، اسی اونٹ پر اس کا زاد راہ بھی ہے، اسی اونٹ پر اس کا سفر کا سارا سامان، کھانا پینا اسی پر ہے، اور وہ گم ہو جائے بندے سے، وہ بندہ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دے، اور کہیں جا کے کسی درخت میں اس کا نکیل پھنسا ہوا، اس درخت میں اس کو وہ اونٹ نظر آیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، تو اسی اونٹ پر اس کا سارا زاد راہ تھا، اسی پر اس کا کھانا، اسی پر پینا، وہ گم شدہ اونٹ اسے مل جائے تو اس کی تو خوشی قابل دید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے، یعنی جس کا گمشدہ اونٹ مل جائے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ گناہوں سے مغفرت اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ جو مبارک مہینہ ہے نا، اس مبارک مہینے میں آپ ان کھیلوں جمیلوں سے ہٹ کر، یہ عبادت کا مہینہ، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کا مہینہ ہے۔ اس نے رحمت کے دروازے جو ہے نا آپ کے لیے کھول دیے، شیطان اس نے بند کر دیا، وہ جو کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے مالک نے۔ اگر اب بھی بندہ اس سے غافل ہو جائے اور غفلت میں رہے اور وقت غفلت میں گزار دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے کہ وہ اتنی اس کے باوجود بھی اللہ سے کچھ حاصل نہیں کر رہا، رب سے، اس مالک کو راضی نہیں کر رہا۔ تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو مبارک رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک اور رحمتوں اور برکتوں والا جو مہینہ ہے، اس میں لوگ کوشش کریں، یعنی سحری کا ٹائم ہے، دسترخوان ہے، سحری کر رہے ہیں، ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، درود شریف پڑھ لیا، کوئی ذکر اذکار کر لیے، بجائے اس کے کہ سامنے ٹی وی ہے، آپ جناب کچھ کوئی نشریات دیکھ رہے ہوں، رزق اللہ کا سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ لیں۔ افطار کا ٹائم ہے، دیکھیں افطار کے ٹائم پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دعا پڑھ لیا، کوئی وظیفہ کر لیا، کوئی تسبیحات پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کے نذرانے پڑھ لیے۔ یہ وہ مواقع ہیں جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے، افطار کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اگر رمضان کے اس موقع سے، وہ جو کہتے ہیں نا گولڈن اپرچونٹی ہے، اگر اس سے آپ نے فائدہ نہیں لیا تو پھر تو آپ کی نصیب شاید اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس ماہ مقدس میں، مبارک میں کوشش کرنی چاہیے، اپنی استغفار کا سامان کرنا چاہیے، مغفرت کا سامان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور معاشرے کو بھی بہتر کی طرف لے جائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کہیں، جو آپ نے ہمیں ان معلوماتی جو ذخیرہ ہمیں دیا ہے، اس پر ہم عمل بھی کریں اور ہم اس کو سمجھیں بھی اور اپنی زندگی کا بھی حصہ بنائیں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی جو دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے قوم کو یکجا کرے، ایک جگہ پر اکٹھا کرے، اور خصوصی طور پر ایک راستے پہ لگ جائیں جو اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پہ لگ جائیں، اور اس مبارک اور مقدس مہینے میں، چونکہ ہمارا یہ وطن اسی مہینے کی 27 تاریخ کو تو آزاد ہوا، اگرچہ 14 اگست تھا، لیکن رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اس لیے بھی مبارک ہے کہ یہ زمین کا خطہ ہمیں ملا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس میں انصاف لائے، عدل ہو، غریبوں، مسکینوں، لاوارثوں کا خیال رکھا جائے۔ تو یہی دعا ہمارے سارے آپ کے جو چینل کی توسط جو حضرات دیکھ رہے ہیں، وہاں تک ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، جب بھی دعا کریں ایک اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور پھر خصوصی طور پر اپنے اس وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ تو آج کے ایپیسوڈ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہماری جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔